نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کے حوالے سے تمام انسانیت کو بلکہ تمام غیر اللہ کو یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو پھر تم اس قرآن پاک کے صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے رہو. قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے سورہ کوثر ہیں، سورہ عصر ہیں، سورہ نصر ہیں، ان چھوٹی صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح جو ہے کوئی صورت بنا کے رہو. اور ظاہر ہے کہ وہ اس چیلنج کے باوجود جو ہے وہ قرآن پاک کی چھوٹی سی بھی صورت کی طرح کوئی صورت نہ لا سکتے. لیکن انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان پھر بھی خاموش نہیں ہوتا. لاجواب تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی خاموش نہیں ہوتا. تو اس لیے کوئی مثل جو ہے وہ نہ لا سکے. لیکن قرآن پاک کے قرآن ہونے پر پھر بھی انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور وہ اعتراض اس صورت میں ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خنزیر کا بھی بیان کیا، کتے کا بھی بیان کیا، مرغی کا بھی بیان کیا اور اس کے علاوہ جو ہے مچھر کا بھی بیان ہے، مکڑی کا بھی بیان ہے. ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت عظیم ہے، بہت بڑے ہیں، تو بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا اگر کلام ہوتا تو اتنی حقیر چیزوں کا اور ناپاک چیزوں کا بیان اس میں کیجیے کہ اس میں کتے کا بھی بیان ہے، اس میں خنزیر کا بھی بیان ہے اور اس میں مکڑی کا بھی بیان ہے، اس میں مکھی کا بھی بیان ہے، کیونکہ قرآن پاک کے آیتوں میں موجود ہے. یہ انہوں نے اعتراض کیا. اور ظاہر ہے کبھی کبھی بڑے بھی جو ہے کوئی مثال دیتے ہیں تو وہ مثال جو ہے وہ چھوٹوں کے سمجھانے کے لیے اور اس مثال میں بھی جو ہے جس کے متعلق مثال دیتے ہیں اس کی حقارت جو ہے وہ مد نظر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جہاں پر مکھی کا بیان کیا ہے اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، جتنے بت ہیں، یہ سب کے سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مکھی کا ذکر کیا تو اس میں ان کے معبودوں کی حقارت بتانے کے لیے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ اس طرح ہے جس طرح کی مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا گھر جو ہے نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی سامان اس میں ہے، نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان ہے اور اگر اس کو پھونک مار دیتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ مکڑی جو ہے وہ اپنے گھر کے بنانے کے لیے کہیں سے کوئی میٹیریل نہیں لاتا بلکہ یہ اس کے جو ہے اپنے تھوک ہیں جو پیٹ سے نکال کے اسے بناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ یہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں کہ پاس کوئی دلیل نہیں، اپنے پیٹ سے باتیں نکالتے ہیں. تو وہاں پر شرک کی حقارت اور مشرکین کی حقارت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مکڑی کا بیان کیا. اور اسی طرح کہیں اللہ رب العزت نے جو ہے لوگوں کی جو ہے یعنی اس کے عمل اور اس کے عقیدے کی کمزوری کے بیان کرنے کے لیے کتے کی بھی مثال مثل ان کا مثل کا. اور کبھی جو ہے اللہ رب العزت نے خنزیر کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے خنزیر کا بھی بیان کیا.
اس لیے مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت جو ہے جواب دیتا ہے، اور جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے شرماتے نہیں ہیں کہ کوئی حقیر سے حقیر مخلوق جو ہے وہ مثال میں پیش کر دیں لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، پھر اس مثال کے بعد لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ایسے مثالوں کے بعد ان کی گمراہی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور میں کہ ان کی ہدایت میں اور بھی ترقی آ جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ جو ناکام ہونے والے ہیں وہ اپنی ناکامی میں بڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اپنی کامیابی میں مزید آگے جو ہے وہ ترقی کریں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شرماتے نہیں ان یضرب کی بیان کر لیں مثلا ما کوئی بھی مثال، بعوضۃ مچھر کا ہو، فما فوقها مچھر سے بڑھ کر جو ہے، یعنی یا تو یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو، یا یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے عقید کوئی چیز ہو، اس کو اللہ رب العزت بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، کس لیے اللہ پاک نے اس مثال کو بیان کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ایسے مثالوں کے ذریعے سے اللہ پاک بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں ایسی مثالیں سن کے وہ مزید جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فرمائے کہ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتے مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ ان کے کچھ اعمال اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمائے کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ توڑ دیتے ہیں اللہ پاک کے وعدے کو، اس کو پختہ اور مضبوط کر دینے کے بعد۔ اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ بندے نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیے، تو فرماتے ہیں مفسرین نے دو تفسیر، ایک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے عہد الستو ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، قیامت تک آنے والے آخری انسان، سب کے ارواح کو اللہ رب العزت نے جو ہے تقریباً چونٹیوں کی شکل میں سب کو نکال کے اور سب سے یہ خطاب کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب۔ یعنی ان ارواح میں دنیا بھر کے تمام انسان، تمام مسلمان، تمام کافر، اور اسی طرح تمام ملحد، تمام زندیق، تمام مرتد، تمام یہود، تمام نصارہ، سب کے ارواح جو ہے اس میں شامل، اور سب نے یہ اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے رب۔ وہ اس وعدے کو جو ہے یہ توڑ دیتے ہیں۔ ادھر تو اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کیے ہیں، اور یہاں پر جو ہے آنے کے بعد اس سے انکار، اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانوں کو وہ وعدہ یاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کہاں ہوا، ہمیں تو یاد نہیں۔ تو ظاہر ہے جو اعتراض کرتے ہیں ان کا حافظہ ہوتا ہی نہیں کہ یادداشت نہیں ہوتی۔ امت میں ایسے بھی افراد ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وعدہ یاد ہے، جو ارواح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ مجھے یاد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بعد کے اولیاء میں حضرت سہیل ابن عبداللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وعدہ یاد ہے۔ ہمارے وزیرستان میں ایک عالم گزرے، وہ اس وعدے کے متعلق تو نہیں کہتے، وہ یہ فرماتے تھے، بڑے لوگ رکھتے تھے کہ جس زمانے میں مجھے ماں جو ہے دودھ پلاتی تھی تو ماں کا دودھ پلانا جو درکنار بلکہ ماں کی دودھ کا جو ذائقہ ہوتا تھا وہ ذائقہ بھی مجھے یاد۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ روٹی کو روٹی کہا جاتا ہے، پانی کو پانی کہا جاتا ہے، لیکن کیا یہ ہمیں یاد ہے کہ روٹی کا لفظ سب سے پہلے کس نے ہمیں سکھایا؟
کہاں پر سکھایا، کس دن سکھایا، یہاں پانی کا لفظ سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا، بھائی نے سکھایا، والد نے سکھایا، بہن نے سکھایا، پھوپھی نے، خالہ نے سکھایا، یہاں تو ہمیں تو یہاں کے قریبی زمانے کے پیدا ہونے کے بعد کے جو الفاظ ہیں، جب ہم بولنے لگ گئے اس زمانے کے الفاظ ہیں وہ ہمیں اس لیے یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ وعدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ جو ہے لیا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس وعدے کو اور دوسری تفسیر جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کلمے میں ہم نے یہ اقرار کیے ہے کہ ہم اس کلمے کے نیچے زندگی وہ قبلت جمیع احکام کہ میں نے اللہ رب العزت کے تمام حکموں کو قبول کر دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے جو احکام ہم نے قبول کیے ہیں ان احکام کو جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ فرمائے کہ فاسق کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جو ہے وہ توڑ۔ اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جس کے جوڑ دینے کا اللہ رب العزت نے حکم، یعنی جس جوڑ کا اللہ نے حکم دیا ہے اس جوڑ میں وہ توڑ لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جوڑ کون سے جوڑ کا حکم دیا ہے؟ ایک جوڑ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے اور بندے نے اپنا تعلق اللہ سے کہا۔ ایک جوڑ یہ ہے کہ بندے کا تعلق نبی سے، بندے نے اپنا تعلق نبی سے کہا۔ ایک جوڑ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ رب العزت کے احکام سے اور بندے نے اللہ کے حکم سے تعلق توڑ۔ اور ایک جوڑ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر لیں، صلہ رحمی کر لیں، بندے نے اس کو تو فرمایا کہ یہ منافق فاسق کے جو ہے اس کے صفات میں سے ہے کہ وہ اس طرح اللہ رب العزت نے جو حکم اس کو دیا ہے، جن اعمال کے جوڑ دینے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو آگے پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین میں فساد کیا ہے۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے نظام میں خرابی آ جائے، خواہ وہ چوری کا عمل ہو یہ زمین میں فساد، ڈاکے کا عمل ہو یہ زمین میں فساد، ظلم یہ زمین میں فساد، قتل ناجائز یہ زمین میں فساد، اور کسی کو دھوکہ دینا یہ زمین میں فساد، رشوت اور سود یہ زمین میں فساد، جتنے بھی جو ہے یعنی نافرمانیاں ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ زمین میں فساد ہے۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہے یہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جبکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، ہر انسان کی طبیعت میں یہ ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان اعمال میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان تمام نافرمانیوں سے پرہیز کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے